اس بارے میں جو ہے آپ اپنے علماء کرام سے جڑے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت سے متعلق جو حدیث پاک ہے وہ پڑھیں، پڑھیں، قرآن کی تفسیر۔ اور بالخصوص آپ کو پتہ ہے کہ ہماری امت جو ہے اتنے فرقوں میں کیوں تقسیم ہو رہی ہے؟ یہ جو ترجمہ ہے، ترجمے میں جو ہے وہ اس طرح کا ترجمہ جو ہے انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے مقاصد اور اپنے نظریات جو باطلہ کو اس طرح ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جو ترجمہ کر رہا ہے اور ترجمے سے جو نظریہ دینا چاہ رہا ہے وہ تو نہیں پتہ، اس بیچارے کو کیا پتہ۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جہاں پر جو ہے دینی مدارس بھی نہیں ہیں، بہت نام نہاد ہیں، اور بہت ہی وہاں پر دینی تعلیم اس طرح نہیں مل سکتی ہے کہ وہاں پر وسائل نہیں ہیں، اور بچوں کی تعلیم کی طرف والدین کی رغبت بھی نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے مفت میں قرآن کی جو ہے وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، اور وہ بیچارے مفت میں قرآن، یا جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہاں پر مفت قرآن کی تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں جو ترجمہ ہوتا ہے نا، وہ اس ترجمے میں اس طرح کے نظریات اپنے ڈالتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کہ اللہ اپنے حبیب سے کیا چاہتا ہے، اور اس کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو عربی میں جس طرح جو ہے وہ ایک پیغام ہے یا جس طرح خطاب ہے، اس تمام کو اس طرح چینج کرتے ہیں، اور ترجموں میں ایسی اپنی نظریاتی جو ہے وہ خباثت ڈال دیتے ہیں کہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کے بعد وہ پڑھ کر جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا قرآن اور قرآن کے ترجمے سے ہی تو وہ اپنے ایمان کی تشکیل کرتا ہے، اور اس کے بعد کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے، تو پھر یہ بحثوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے ہر جگہ باطل قوتیں ہوتی ہیں اور پھر وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ آپ یاد رکھیے، کنز الایمان کے نام سے قرآن کا ترجمہ ہے، جو ہمارے وقت کے مجدد علامہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور اس کا نام ہے کنز الایمان۔ تو جب بھی آپ قرآن پاک لینے جائیں تو جب ترجمے والا قرآن لیں تو کہیں مجھے کنز الایمان شریف دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو آپ دیکھیں کہیں بھی فری میں اس کی تقسیم نہیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ فری میں تقسیم جو ہے وہ تو قرآن کا ترجمے والا کرتے ہیں کہ جو وہ خود اپنے فتنہ گری کے لیے ایک ترجمے والا قرآن چھپواتے ہیں، اور بڑے ہی اچھے کاغذ میں اور بہت ہی جو ہے خوبصورت کلروں میں ہوتے ہیں، اور لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ اس میں ان کے ایمان چھیننے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے اور ہر بار استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام دشمن عناصر کے اس چال سے بھی محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو ہے وہ بہت 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 توفیق عطا فرمائے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ان کے رسول ہیں، جتنی محبت آپ کر سکتے ہیں، ادب کر سکتے ہیں، احترام کر سکتے ہیں، عقیدت، تو یہ کم ہے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا حکم تو خوب رب تعالیٰ نے قرآن میں ہی دیا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ایمان والا تم بھی ان پر خوب درود و سلام پڑھو۔ تو اب یہ اس میں یہ فتنہ ڈالنا کھڑے ہو کے نہیں پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھو، جس طرح بھی آپ ادب اداب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس طرح بالکل پڑھیں، پاکیزہ ماحول میں پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی گندی جگہ ہے، گندا مقام ہے، تو وہاں تو آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، ادب کے ہی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اور آپ نے یہ سب فتنے جو ہے بس دشمن عناصر یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہر اچھے کام میں فتنہ ڈالا جائے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا جائے اور فتنہ انگیزی کے ذریعے اس محفل کو ختم کیا جائے۔ تو اس پر آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے، اور ایسے عناصر پر بھی جو ہے نظر رکھنی ہے، اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا ہے، اور فوراً کسی طرح بے مروتوں سے کیا مروت کیجیے، جو ہمارے اسلام دشمن ہیں، اللہ رسول کے دشمن ہیں، ان سے ہم کیا مروت کریں، جس لباس میں بھی ہوں فوراً ان کو وہاں سے ہٹائیں، ان کو وہاں سے بھگائیں، تاکہ وہ اپنا فتنہ گری نہیں۔ ایک بھی کانٹے کا پودا آپ نے چھوڑ دیا نا تو آپ کو پتہ ہے یہ جنگلی پودے کتنی جلدی جو ہے وہ اپنے نگہداشت کرتے ہیں، اور پھر کتنا جانے آنے والوں کے لیے خطرے کا باعث ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انابیہ رضوی کا جو سوال تھا، یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کے جو ہے آپ تک جو ہے جو بھی خلاصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں، تو اللہ تعالی ہمارے اس پیش کرنے کو جو ہے وہ قبول فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ آپ اس بارے میں سہرا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ آپ کہیں۔ مزارات پہ جانا شرک ہے؟ دیکھیے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت کی بات آئی تو وہاں پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیا، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے جو ایسے اکابرین ہیں ہمارے، مجاہدین ہیں ہمارے، جنہوں نے ان خبیثوں کے خلاف جہاد کیا ہے، ان کے فتنوں کے خلاف جہاد کیا ہے، امت مسلمہ کی ہمیشہ جو ہے وہ خیر خواہی کی ہے، تو امت مسلمہ ان سے محبت فرماتی ہے، اور پھر ان کے فیوزات جو ہیں وہ ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ تو جب بھی ان کا انتقال ہوتا ہے تو ایک ممتاز حیثیت سے انہیں جو ہے وہ دفنایا بھی جاتا ہے، اور ممتاز حیثیت سے ان کی نشانی بھی رکھی جاتی ہے، تاکہ انہیں دیکھ کر ایمان بھی ہمارا مضبوط ہو، اور ہم جب بھی جائیں ان سے عقیدت کا مظاہرہ کریں۔ اور وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور رحمتیں اللہ اور اس کے رسول کی برستی ہیں، تو وہاں پہ جاتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ مقبول مقامات پر دعا کرنا جو ہے یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے، تعلیمات بھی ہے، اور یہ اولیاء کا طریقہ بھی ہے۔ تو اب یہاں بھی جا کے جو ہے وہ لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم مزارات پر جاتے ہیں، مزارات پہ جانا شرک ہے۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کی کہاں برابری ہو رہی ہے، اور کہاں اللہ تعالیٰ وہ جو مزار اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو کہاں اللہ کے برابر کیا جا رہا ہے؟ یہ کون جانے والا یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس اللہ برابر ہے؟ تو ہم کہاں دعاؤں میں اللہ کے برابر معاذ اللہ سمجھتے ہیں؟ سب فتنہ ہے، سب فتنہ۔ آپ صرف غور سے ذرا سوچیں کہ یار یہ کیا بات ہے، یہاں شرک کا کیسے جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ شرک وہی ہوگا جب ہم صاحب مزار کو کہیں کہ یہ معاذ اللہ بالکل طاقت میں اللہ کی طرح ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طاقت میں معاذ اللہ شریک ہیں، اور یہ اس طرح، تو نعوذ باللہ کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ جو بھی وہاں جا کر کم عقل کم علم لوگ جو ہیں وہ اس طرح جو ہے مزارات کو چوم رہے ہوتے ہیں کہ وہ سجدے کسی حالت ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی ہمارے علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے تعظیماً سجدہ بھی کر لیتا ہے تو وہ بھی تعظیمی سجدہ ہے، وہ بھی جو ہے وہ کفر نہیں ہوتا، اسے بھی جو ہے فقہ کرام نے اس کی وضاحت کر دی کہ بھائی حرام ہوتا ہے تعظیماً جو بھی سجدہ ہو۔ ہماری امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں جو ہے یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اور اگر وہ سجدہ کرنے والا تعظیماً کر بھی رہا ہوتا تو اللہ کا بندہ ہی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، جس کی اجازت شریعت میں نہیں حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن وہ بھی تو اللہ سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا۔ اتنی عقل تو ہمارے یہاں سے کوئی بالکل ہی کم عقل ٹائپ کا ہوگا، ایک چھوٹی سی بھی عقل رکھنے والا وہ تو اسے پتا ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو جو انتقال کر گیا تو وہ تو ظاہر ہے، جو تو پتہ ہی چل گیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، رب کو کبھی موت نہیں آتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ رب ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو جو پیدا ہوتا ہے اسے موت بھی آتی ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے۔ تو رب میں اور مخلوق میں، خالق میں اور مخلوق میں کیسے جو ہے وہ یہ لوگ، تو آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی سوچ، ان کی فکر کتنی جو ہے وہ شیطانی ہے، اور ہر نیک کام میں فتنہ ڈالنا ان کا کام ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی نیک کام کر رہے ہوں گے تو آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو ہر نیک کام اچھا ہے، پسندیدہ ہے، تو اس کو بالکل کرنا چاہیے۔ تو آپ کو تھوڑا سا خود ذہن کو بھی آپ کو زور دینا ہے، اور ہر سوال سے متعلق خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ رسول سے جو محبت کرنے والے علماء و مشائخ ہیں، جو حق پر اہل حق ہیں، ان سے جا کر آپ نے فوراً رابطہ کرنا ہے۔ تو آج کل یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ناظرین کرام، یہ جو بھی پیغام ہم نے آپ تک پہنچایا ہے اس سے آپ بالکل اپنے دل میں جگہ دیں، اور اس پر تھوڑی سی توجہ فرمائیں، ہمارے پیغام کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، کہ ہمارا جو مقصد ہے اسے آپ جانتے ہیں، ہمارے مقصد میں کامیابی میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اور شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو شیئر اور لائک اور سبسکرائب کریں۔ میں اپنے شرکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔